الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج یہ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان اور عقیدے کی بنیادی تعلیمات، اس کتاب سے ہم 5واں سبق پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ایمان اور اس کی بعض کیفیتیں۔ ایمان اور اس کی بعض کیفیتیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور اس کے بعض حالات کا ذکر کیا جائے گا۔ کہتے ہیں ایمان کس سے بنا؟ لفظ ایمان کس سے بنا؟ کہتے ہیں ایمان امن سے بنا ہے، جو تصدیق، یعنی ایمان کے معنی میں تصدیق، کسی چیز کی تصدیق کرنا، اطمینان، چین، قرار سکون، اطاعت، بھروسہ اور اقرار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایمان کا لفظ ان تمام معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایمان کی تعریف کیجیے۔ یہ تو ڈکشنری کے حساب سے، لغت کے اعتبار سے ایمان کے الفاظ کے لفظ کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں یہ بیان کیے گئے۔ اب تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں دل سے اللہ کی تصدیق، دل سے اللہ رب العالمین کی تصدیق کرنا، اس کی وحدانیت، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اور زبان سے اس کا اقرار ایمان ہے۔ دل سے تصدیق کرنا ہے اور زبان سے ادائیگی بھی کرنی ہے، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، اس کا نام اقرار ہے، اس کا نام ایمان ہے، جس میں عمل بھی داخل ہے۔ زبان سے اقرار کرنے میں ایمان میں عمل بھی داخل ہے، ایمان میں عمل بھی داخل ہے۔ بعض فرقے ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، جبکہ اہل سنت کا یہ مذہب ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے، اور قرآن و سنت سے اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ کہتے ہیں ایمان کی اصل جگہ کہاں ہے؟ ایمان کی اصل جگہ کہاں ہے؟ جواب ہے ایمان کی اصل جگہ دل ہے۔ کہ اصل چیز آدمی زبان سے کہتا رہے، عمل کرتا رہے، لیکن اگر دل میں یہ چیز نہیں ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ منافقین تھے، زبان سے اقرار کرتے تھے، اعمال بھی انجام دیا کرتے تھے، لیکن چونکہ دل کے اندر ان کی یہ چیز راسخ نہیں تھی، بیٹھی ہوئی نہیں تھی، اس لیے ان کا ایمان درست نہیں تھا۔ تو ایمان کی اصل جگہ دل ہے۔ کہتے ہیں کیا ایمان کا اقرار کرنا لازم ہے؟ یعنی زبان سے اقرار کرنا، آدمی صرف دل میں تسلیم کر کے رکھے، زبان سے اقرار نہ کرے، تو کیا اقرار کرنا لازم ہے؟ ہاں، حالات سازگار ہوں تو ایمان کا اقرار کرنا لازم ہے۔ جب حالات موافق ہوں تو اقرار کرنا لازم ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر جب تک حالات سازگار نہیں تھے، لوگ زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، دل کے اندر تھا، چھپا کر رکھے تھے، اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تو جب حالات سازگار ہوئے تو سب نے اپنے ایمان کا اقرار کیا اور زبان سے اظہار کیا۔ کہتے ہیں کیا ایمان ناقابل تقسیم ہے؟ یعنی ایمان جو ہے اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، گمراہ ایسے فرقے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ایمان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے نہیں، بلکہ ایمان قابل تقسیم ہے۔ ایمان قابل تقسیم ہے جس کے بہت سارے شعبے ہیں۔ حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، اس کا ادنا شعبہ یہ ہے، اعلیٰ شعبہ یہ ہے۔ کہتے ہیں کیا ایمان بڑھتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے۔ ہاں، ایمان بڑھتا ہے، جیسا کہ قرآن نازل ہونے سے صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا ایمان بڑھتا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب تلاوت کی جاتی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا، زیادتی ہوتی ہے۔ تو اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے جب وہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا نیک عمل ہے، تو اس طور پر ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ کہتے ہیں کیا ایمان گھٹتا ہے؟ کیا ایمان گھٹتا ہے؟ جیسے وہ بڑھتا ہے تو کیا گھٹتا بھی ہے؟ ہاں، ایمان گھٹتا ہے، بلکہ اس قدر گھٹتا ہے کہ ذرہ برابر ہو جاتا ہے۔ بہت ہی معمولی ایمان کہ بس وہ بندہ مومن باقی رہ گیا ہے۔ ایمان اتنا ہے کہ بس وہ مومن رہ گیا ہے، ورنہ ایمان کی باقی شاخیں، باقی چیزیں اس کے اندر سے ختم ہو گئی۔ اعمال کچھ انجام نہیں دے رہا ہے، کوئی عمل انجام نہیں دے رہا، صرف اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کر رہا، تو بس ذرہ برابر ایمان اس کے اندر باقی رہ گیا ہے، باقی سارا ایمان اس کے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ موقف ہے، ورنہ دوسرے
مسلک والے اور دوسرے ایسے کئی فرقے ہیں جو گمراہ ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین کا ایمان جیسا تھا ویسا ایمان سب کا ہو جائے گا۔ ایمان تو ایک ہے، گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ان کا جو ایمان تھا آج کے لوگوں کا وہ ایمان نہیں ہے، اس ایمان تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے، نہیں پہنچ سکتے ہیں لوگ۔ ورنہ اعمال کے طور پر دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت فاروق اور سب لوگوں نے جتنے صدقے کیے، ممکن ہے کوئی مالدار شخص ان سے زیادہ صدقہ کر دے مقدار کے حساب سے۔ کیا اگر ان سب نے مل کر 10 کروڑ صدقہ کیا اللہ کی راہ میں تو آج کوئی بندہ ایسے بھی ہو سکتا ہے جو 100 کروڑ 1000 کروڑ کر دے، اور کرنے والے کرتے ہیں، ایسے مالدار موجود ہے دنیا کے اندر۔ تو اگر اعمال کے حساب سے دیکھیں گے تو ان کا عمل تو بڑا نظر آئے گا، تو وہ کس چیز میں بڑے ہیں؟ بڑے وہ ایمان میں ہیں، تو ان کا ایمان بڑھا ہوا تھا، اس وجہ سے ان کا مرتبہ اللہ رب العالمین نے سب سے بلند رکھا ہے۔ کہتے ہیں کیا ایمان مضبوط ہوتا ہے؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہاں ایمان مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ طاقتور مومن اللہ کو بہت پسند ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ تو کس اعتبار سے طاقتور؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے، تو اس طور پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ کیا ایمان کمزور ہوتا ہے؟ کیا ایمان کمزور ہوتا ہے؟ جب وہ مضبوط ہوتا ہے تو یقیناً کمزور بھی ہوگا۔ کہتے ہیں ہاں ایمان کمزور ہوتا ہے، جیسا کہ برائی کو ہاتھ اور زبان سے نہ روک سکنا۔ ہم نے کوئی برائی دیکھی لیکن ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، اور دل سے اسے برا جاننا، دل میں ہم اسے برا جان رہے ہیں کہ برائی ہے لیکن ہم اسے ہاتھ سے نہیں روک رہے ہیں، زبان سے نہیں روک رہے ہیں، یہ سب سے کمزور ایمان ہے کہ صرف آدمی دل سے کسی برائی کو برا جان رہا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی منکر کام کو دیکھے، خلاف شریعت عمل کو دیکھے، چیز کو دیکھے سماج اور معاشرے میں، فلیغیرہ بیدہ، تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ طاقت ہے اگر اس کے پاس تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر طاقت نہیں ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے تو زبان سے سمجھائے، نصیحت کرے، قرآن و سنت کا حوالہ دے اس کو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے کہ زبان سے بھی نہیں وہ بتلا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، روک سکتا ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے اس عمل کو برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو ایمان کمزور ہوا، آدمی جو ہے ہاتھ سے نہیں روک سکا، زبان سے نہیں روک سکا، اور اس کے بعد دل کے اندر اس عمل کو برا جان رہا ہے، تو یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ تو اس طور پر ایمان کمزور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کیا ایمان بوسیدہ ہوتا ہے؟ بوسیدہ یعنی پرانا ہوتا ہے، جس طریقے سے کپڑے بوسیدہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں، جس طرح کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے اسی طرح ایمان بوسیدہ ہوتا ہے، لہذا ایمان تازہ ہونے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ حدیث کے الفاظ سے تقریباً مفہوم بیان کیا گیا کہ ایمان جس طریقے سے کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے ویسے ہی ایمان بوسیدہ ہوتا ہے۔ آدمی اگر اپنے ایمان کو تازہ نہ کرے، اعمال انجام دے دے کر، اور ایمان کی جو شاخیں ہیں، جو اعمال ہیں، ان کو کر کے اپنے ایمان کو اگر تازہ نہ کرے تو بوسیدہ ہوتا رہتا ہے، پرانا ہوتا رہتا ہے، جس طریقے سے کپڑے ہوتے ہیں پرانے۔ تو اس طور پر حدیث کے اندر یہ بات بیان کی گئی، اور آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کے ایمان کو تازہ کر دے۔ کیا ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے؟ ایمان کو چکھا جا سکتا ہے؟ جس طریقے سے ہم چکھتے ہیں کسی چیز کو، تو کیا ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے؟ ایمان کو چکھا جا سکتا ہے؟ ہاں، اصول ثلاثہ پر عمل کرنے سے ایمان کا ذائقہ حاصل ہوتا ہے۔ اصول ثلاثہ پر عمل کرنے سے ایمان کا ذائقہ حاصل ہوتا ہے۔ اصول ثلاثہ کیا ہے؟ اصول ثلاثہ کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین کی معرفت۔ تو ان تینوں کی معرفت اور ان پر عمل کرنا، تو ان تینوں پر عمل کرنے سے ایمان کا ذائقہ ملتا ہے۔ آدمی اللہ کی معرفت، جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، تو دل میں ایمان تازہ ہوتا ہے، ذائقہ ملتا ہے، ایک مٹھاس، آدمی کو ایک لذت، حلاوت محسوس ہوتی ہے، وہی ذائقہ ہے۔ آدمی چیزوں کا ذائقہ زبان سے محسوس کرتا ہے، بعض چیزوں کا ذائقہ دل سے محسوس ہوتا ہے۔ تو اس طور پر ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے، اور اصول ثلاثہ پر عمل کرنے سے ایمان کا ذائقہ حاصل ہوتا ہے۔ کیا ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے؟ مٹھاس وہ بھی ذائقہ ہے کہ وہ ذائقہ تو ہے لیکن اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو کیا ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے، حلاوت ہوتی ہے؟ ہاں، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے،
اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے اور کفر میں لوٹنے سے، کراہت کرنے سے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ کہ آدمی اگر ان 3 باتوں پر عمل کرے کہ اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، اسی طریقے سے جو چیز اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، اور کفر میں لوٹنے سے اپنے آپ کو ناپسند کرے کہ دوبارہ میں کفر میں لوٹ جاؤں، اگر وہ اس کے اندر یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں تو وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا، اس کی اس ذائقے کو اپنے اندر پائے گا۔ تو ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کیا ایمان کی زینت ہوتی ہے؟ آدمی مزین ہوتا ہے، خوبصورت بنتا، اچھے کپڑے پہن کر، بال جھاڑ کر، کنگھی کر کے ساری چیزیں اپنے آپ کو مزین کرتا، تو کیا ایمان کے اندر بھی زینت ہوتی ہے؟ ایمان کی زینت ہوتی ہے؟ ہاں، ایمان کی زینت ہوتی ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ایمان کی زینت ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حاصل کرنے کے لیے دعا فرمائی ہے۔ یہ جو جوابات یہاں درج ہیں یہ سب حدیثوں کے مفہوم ہیں، یہ سب حدیثوں کے مفہوم ہے۔ اس کے اگلے نسخے میں، اگلے حصے میں وہ باتیں دلیل کے ساتھ، یعنی ان حدیثوں کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، سارے جوابات حدیثوں کے مفہوم پر ڈال رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایمان کی زینت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو زینت کا ذکر ہوا کہ ہاں ایمان کی زینت ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کی ہے، تو یہ ایمان کی زینت ہوتی کیا ہے، کیسے ہوتی ہے؟ ایمان پر ثابت قدم رہنے، کہ آدمی ایمان پر ثابت قدم رہے، ڈٹ جائے، مستقل مزاج ہو، اطاعت کی توفیق ملنے، کہ آدمی مطیع و فرما بردار ہو اللہ اور رسول کا، اسے اس بات کی توفیق مل گئی، اور اچھا عمل کرنے کو ایمان کی زینت کہتے ہیں۔ اچھا عمل کرنے کو ایمان کی زینت کہتے ہیں، کہ بندہ اگر اللہ پر ایمان رکھنے اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے اس بات پر، اللہ کے رسول نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر جم جاؤ، مستقل مزاج بن جاؤ، اس کے اوپر دائیں بائیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اور اللہ کی جانب سے توفیق مل جائے کہ آدمی مطیع ہو اللہ کا، رسول کا، فرما بردار، اور اسی طریقے سے اچھا عمل کرے، تو یہ تینوں باتیں ایمان کی زینت ہے، اور اس طور پر ایمان کی زینت حاصل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کیا ایمان کی روشنی ہوتی ہے؟ جس طریقے سے روشنی ہے اس چیز، تو کیا ایمان کی بھی روشنی ہوتی ہے؟ ہاں، ایمان کی روشنی ہوتی ہے جو زنا کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ زنا ایک برائی ہے، ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہ، اس کی وجہ سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور اسی ایمان کی روشنی میں انسان جو ہے قیامت میں جب ضرورت ہوگی، اندھیرا ہوگا، پولیس صراط وغیرہ پر گزرنا ہوگا، تو وہاں پر وہ جو ہے اس کو روشنی ملے گی، اسے روشنی وہاں پر ملے گی۔ تو ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ کیا ایمان کی پوشاک ہوتی ہے؟ ایمان کی پوشاک، کپڑا، لباس، کیا ایمان کا لباس ہوتا ہے؟ ہاں، ایمان کی پوشاک ہوتی ہے جو شہید کو پہنائی جائے گی۔ ایمان کا لباس شہید کو پہنایا جاتا ہے، شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا اسے ایمان کی پوشاک، ایمان کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ یہ سب حدیثوں کے مفہوم ہیں، حدیثوں کے ٹکڑے ہیں جس کا مفہوم یہاں بیان کیا گیا۔ کہتے ہیں آخری زمانے میں ایمان کس طرف چلا جائے گا؟ آخری زمانے میں قرب قیامت سے قریب جو ہے اس وقت ایمان کہاں ہوگا؟ سارا ایمان کہاں رہے گا؟ کہتے ہیں جس طرح سانپ اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے، اسی طرح آخری زمانے میں ایمان مدینے کی طرف چلا جائے گا۔ پوری دنیا سے ایمان ختم ہو کر مدینے میں پہنچ جائے گا۔ اب جو وہاں پر ہوگا اس کے پاس ایمان ہوگا، ساری دنیا سے ایمان ختم۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، پوری دنیا سے ایمان ختم ہو کر صرف مدینے تک پہنچ جائے گا۔ جیسے بل ساری دنیا کو چھوڑ کر، ساری جگہوں کو چھوڑ کر سانپ اپنے بل میں چلا جاتا ہے، اپنے گھر میں چلا جاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی جو ہے اپنے گھر مدینہ کے اندر چلا جائے گا، اور دوسری جگہوں سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایمان کی بعض کیفیتیں، کہ اس کی زینت ہے، اس کا پوشاک ہے، اس کا لباس ہے، اس کی پوشاک ہے، ایمان کی روشنی ہے۔ تو اس طریقے کی ایمان بوسیدہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان قابل تقسیم ہے۔ یہ ساری حالتیں جو ایمان کی ہیں اس کو یہاں پر بیان کیا گیا، کہ عام طور پر لوگوں کو اس کی معلومات نہیں رہتی ہے، بڑے ہی مختصر الفاظ میں ان سوالوں کے جوابات دے دیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو ایمان اور اس کی بعض کیفیتیں جو بیان کی گئی ان کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔